الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے شخص تھے جنہوں نے اپنے والد کے ساتھ عقیدے میں اختلاف کیا اور انہوں نے بڑے صاف لفظوں میں کہا کہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اور والد آپ اور آپ کی قوم کا عقیدہ گمراہی پر مشتمل ہے۔ اللہ نے اس ذکر کے بعد اگلی بات یہ کہی کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، چنانچہ ہم نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کی اور زمین کی نشانیاں دکھائیں۔ نبوت جتنا بڑا منصب ہے، اللہ اسی اعتبار سے نبی کو اپنی معرفت نصیب کرتا ہے، اور جس آدمی کا قرب اللہ کے ساتھ جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی ہی غیب سے رہنمائی ہوتی ہے۔ اور ہمارے دور میں اللہ کا قرب سب سے زیادہ بڑھتا ہے سچائی سے۔ جو شخص اس زمانے میں جتنا سچا ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کا قرب پائے گا۔ مومن ہو، جتنی سچائی ہے اتنا ہی قرب ہے، اور جتنا جھوٹ ہے اتنا ہی اللہ سے دوری ہے۔ اگرچہ وہ نماز پڑھے اور اگرچہ وہ روزہ رکھے اور اگرچہ وہ کروڑوں روپے کی خیرات اللہ کی راہ میں کرے اور مسجدیں بنائے، مگر اس کی زندگی میں اگر سچ ہے تو اللہ کا قرب ہے، سچ نہیں ہے تو خدا کا قرب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے صدیقا نبیّا، وہ ہمارا نبی بڑا ہی سچا آدمی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی بتاتا ہے قرآن کے بڑا ہی سچا آدمی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق الوعد، وعدے کا پکا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ نے کہا وہ وعدے کا بڑا پکا آدمی تھا، اور ہمارے یہاں رسول النبی، اسماعیل رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اس لیے جن فقہا نے کہا ہے کہ نبی اور رسول ایک ہی چیز ہے، وہ اسی آیت کو دلیل میں لاتے ہیں کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام پہ کوئی کتاب نازل نہیں کی، لیکن کہا کہ اسماعیل ہمارا رسول بھی تھے اور نبی بھی۔ اور اس صدق اور سچائی ہی کی وجہ سے جو اللہ کا قرب اسے حاصل ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب اصدقہم حدیثا اصدقہم رؤیا، جو شخص جتنا سچا ہوگا اللہ اس کے خوابوں کو اتنا ہی سچا کرے گا، غیب سے رہنمائی ہوگی۔ اس لیے کہ لوگوں میں جھوٹ عام ہو جائے گا، آدمی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس کی مانوں کس کی نہ مانوں، تو فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوگی اگر سچ بولو گے۔ اس لیے جتنا نماز پڑھتا ہے آدمی اور جتنے روزے رکھتا ہے اور حج کرتا ہے اس سے 100 گنا زیادہ ضروری ہے کہ سچ بولے، رپورٹ سچ لکھے، یہ نہ دیکھے کہ میرے سبارڈینیٹ میرے رپورٹ سے آگے جائیں گے کہ پیچھے جائیں گے۔ اللہ کے حوالے جو لکھنا ہے سچ لکھ کے اپنی قبر اور آخرت کا خیال کرے۔
بھائی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جھوٹ پہ گواہی نہ دے، بیٹا اور باپ جھوٹ بولتے ہیں اس میں ملوث نہ ہو، اسی لیے قرآن تعریف کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، وہ ہمارا ایسا اچھا بندہ تھا کہ ہم نے آسمان اور زمین کی نشانیاں اسے دکھائیں لیکون من الموقنین، تاکہ اسے یقین ہو، مزید پختگی ہو یقین۔ یقین کے مراتب یکساں نہیں ہوتے، اللہ کے ہونے نہ ہونے کا اور مرنے کا ایک یقین وہ ہے جو اس شخص کو ہے جو کروڑوں کا ہیر پھیر کرتا ہے، اور اللہ کے ہونے اور مرنے اور حساب و کتاب کا ایک مرتبہ وہ ہے جو بوڑھی عورت کسی کا ایک پاؤ دودھ اور مرغی ادھر انڈا دے جائے تو شام کو دے آتی ہے اور کہتی ہے آپ کی مرغی آئی تھی اور انڈا ادھر دے گئی، لے لیجیے۔ یہ یقین کے مراتب مختلف ہیں، اس بوڑھی کو پتا ہے کہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اور یہ غافل ہے، اسے نہیں پتا کہ اللہ کے ہاں حساب و کتاب کیسا سخت ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ستارہ دیکھا، ہمارے بندے نے ابراہیم علیہ السلام نے، اور وہ قوم ستارہ پرست تھی، سورج اور چاند کی عبادت کرتی تھی۔ فلما افل، اور جب وہ ستارہ غائب ہو گیا، قال لا احب الافلین، اس نے کہا میں ایسے سے محبت نہیں کرتا جو گم ہو جانے والا ہے، غائب ہو جانے والا ہے، اس لیے کہ میرا رب تو وہ ہونا چاہیے جو حاضر و ناظر ہو، میرا پروردگار تو ہر لمحہ میرا اس کا تعلق قائم رہے۔ یہ ڈوب گیا۔ فلما رأى القمر، پھر اس نے چاند کو دیکھا تو قوم سے فرمانے لگے کہ یہ خدا ہے۔ فلما افل، اور جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا لئن لم یهدنی ربی، اگر میرا پروردگار مجھے سیدھی راہ پر نہ رکھے، لاکونن من القوم الضالین، تو لوگوں میں تو گمراہ ہو جاؤں۔ ہر آن ہر لمحہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، یہ نمازیں، روزے، صدقات اور خیرات، حتیٰ کہ ان سب کی جڑ یہ ایمان اللہ ہی کی توفیق ہے، کسی کا کچھ نہیں۔ نبی جیسا آدمی کہتا ہے کہ اگر خدا مجھے ہدایت پہ نہ رکھے ابراہیم علیہ السلام تو میں تو گمراہ ہو جاؤں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انہی کے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اے نبی اگر ہم آپ کو صحیح راہ پر نہ رکھیں تو ان مصائب اور تکالیف سے گھبرا کے مکہ میں آپ بھی مشرکوں کی طرف چل پڑیں، اور اگر آپ چلے جائیں اذ اللہ زکنا فضیف الحیات، ہم آپ کا جینا دوبھر کر دیں، فضیف الممات، مرنے پہ بھی دگنی سزا دیں، اور کوئی نہیں ہے جو میری پکڑ سے آپ کو بچا سکے۔ یہ اللہ ہی ہے جو ہدایت پہ قائم رکھتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کہا جب چاند ڈوب گیا تو انہوں نے کہا لوگوں اگر اللہ مجھے ہدایت پر نہ رکھے تو میں کیسے رہ سکتا ہوں۔ فلما رأى الشمس بازغة، اور پھر انہوں نے سورج کو دیکھا اور سورج بھرپور تھا، پوری کرنیں آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، لوگوں کے چہرے سماجت میں بھیگے ہوئے تھے اس کی سورج کی روشنی اور حرارت کے سامنے۔ اور جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا کہ میرا پروردگار نہیں ہو سکتا، میرا رب تو وہ ہے جو وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ پھیرا اللہ کی ذات کے لیے، اور اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ میں اس کے لیے یکسو ہو گیا۔ اسی لیے قرآن ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری تقریر سناتا ہے، اور اگر ہم اسے ترجمے سے پڑھیں تو آپ دیکھیے کیسی حکمت کی باتیں اللہ نے فرمائی ہیں، کیسی اچھی باتیں اللہ نے بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کو جب دیکھا اور ایمان اور یقین کے اعلیٰ مراتب جو ہم نے انہیں عنایت فرمائے تھے تو انہوں نے لوگوں کو سمجھایا اور انہوں نے کہا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، لوگوں میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر دیا جو آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والا ہے، حنیفاً بالکل یکسو ہو گیا۔ دنیا میں یکسو وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنے نظریات کے اعتبار سے اپنے معاصرین سے بلند ہو جائے۔
تنہا ہو جاتا ہے اور اسے سزا دیتا ہے یہ معاشرہ کہ تم تنہا رہو. جو شعور اور فکر اس کا ہوتا ہے وہ عام آدمی کا نہیں ہوتا. وہ جو اس کی اصلاح کی بات کرتا ہے عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے شعور کی بلندی کی سزا ملنی چاہیے اس شخص کو جس شخص نے اس شعور کو بیدار کیا ہے. وہ تنہا ہو جاتا ہے. خاندان بات نہیں سمجھتا, بچے بات نہیں سمجھتے, کوئی نہیں سمجھتا, اس لیے کہ وہ شعور کی منزلیں طے کر چکا ہے. وہ تنہائی اسے دیکھنی پڑتی ہے اور تنہائی ہو جاتی ہے اس شخص کی اس لیے بھی کہ اس کے حادثے زیادہ ہوتے. یاد رکھنا چاہیے کہ محسود ہونا خود اللہ کا فضل ہے. محسود وہ آدمی جس سے حسد کیا جائے, ایک شخص سے جس سے حسد کیا جائے اسے کہتے ہیں نا محسود. آج کل سارے ہی لوگ محسودی قبیلے سے ہیں, ہر کسی کو کسی نہ کسی سے حسد ہوا ہے. اس لیے محسود ہونا کہ لوگ اس سے حسد کریں خود اللہ کا فضل ہے. اللہ کے فضل کو کیسے ہٹا دے؟ اب دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ مجھ سے اپنا فضل چھین لے. محسود ہوتا ہے, فضل ہوتا ہے, فضل ہوتا ہے اس کی زکات دینی پڑتی ہے. اور اس کی زکات یہ ہے کہ لوگ تہمتیں لگائیں, اس کی زکات یہ ہے کہ لوگ غیبتیں کریں. صبر کرنا چاہیے. قرآن کبھی کبھی بات پوچھتا ہے اور قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ بات پوچھتا نہیں ہے, حکم دیتا ہے. جیسا ہم اردو میں کہتے ہیں آپ چلیں گے نا, مطلب یہ ہے کہ چلیے. آپ ہمارے یہاں آئیں گے نا, اس کا مطلب ہے آپ آئیے. قرآن بالکل اسی طرح سوال کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً, اور لوگوں ہم نے تمہیں ہر آدمی کو دوسرے کے لیے جانچ اور آزمائش بنایا ہے. شوہر بیوی کے لیے آزمائش پڑتال جانچ ہے, اور بیوی شوہر کے لیے جانچ ہے, اور بیٹا باپ کے لیے جانچ ہے, اور اولاد باپ کے لیے جانچ ہے, اور ماں باپ اولاد کے لیے جانچ اور امتحان ہے. اللہ فرماتے ہیں سر اتصبرون, صبر کرو گے. مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرو, صبر کرو. تمہاری طبیعت کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی ہے صبر کرو. تو کانا ربک کا قدیر, اور تیرا پروردگار پوری قدرت رکھتا ہے کہ حالات بدل دے. صبر سے بہتر چیز اللہ نے کسی کو کچھ نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کی بڑی تعریف فرمائی. ایک جگہ فرمایا لوگوں اللہ سے یقین مانگا کرو, اور ایک جگہ فرمایا لوگوں اللہ سے خیر مانگا کرو, اور فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں ہے اس سے یقین اور خیر سے زیادہ کوئی اچھی چیز دی گئی. یہ پازیٹو سائڈ ہیں. نیگیٹو سائڈ پہ فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ جب صبر کی توفیق دے, کوئی ایسا مرحلہ آ جائے تو صبر کیا کرو. اوسع من الصبر, اور صبر سے زیادہ وسیع چیز اللہ نے کسی کو دی. ابراہیم علیہ السلام یکسو ہو گئے, قوم نہیں سمجھ پائی. اللہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا وما انا من المشرکین, میں کبھی بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں. جو کچھ مجھے کہنا ہے اللہ سے کہنا ہے, جو کچھ کہنا سننا ہے ادھر سے ہی سننا ہے, ادھر سے ہی کہنا ہے. جو کچھ ضروریات زندگی ہیں اسی کے سامنے رکھنی ہے, اور جو بھی فیصلہ میرا رب فرما دے ہر طرح سے راضی ہوں, خوش ہوں اپنے مالک سے. اور اللہ فرماتے ہیں پھر اس نے کہا, اور اس سے اپنی قوم کے لوگوں کا وحاجہ قوم, لوگوں نے اس کے ساتھ بحث شروع کر دی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اور کہا دیکھو دوسری جگہ آتا ہے کہ ابراہیم اگر تم اپنے عقیدے کو نہیں بدلو گے تو ہمارے جو معبود ہیں یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے. قالا تحاجونی فی اللہ, انہوں نے کہا ابراہیم نے کہ اچھا خدا کے بارے میں مجھ سے بحث کرتے ہو, وقد ہدان, جبکہ اللہ مجھے ہدایت دے چکا. ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا, اور یہ جتنی دھمکیاں تم مجھے دیتے ہو کہ فلاں کی طرف سے پکڑ, فلاں کی طرف سے عذاب ہو سکتا ہے, میں پرے کا کے برابر اسے نہیں سمجھتا. کوئی اثر نہیں ہے مجھ پہ تمہاری دھمکیوں کا. ہاں میرے رب نے اگر کوئی چیز تقدیر میں لکھی ہے تو ہونی. آدمی اپنے آپ کو بچائے ایسے کاموں سے, لیکن جب تھن جائے تو پھر ڈٹ کے کام لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے کسی کو قرضہ دے دیا,
انہوں نے عرض کیا حضرت واپس کر دیا تھا. فرمایا نہیں واپس کیا, رقم کی اچھی, عدالت تک بات پہنچی تو عدالت نے کہا قسم کھاؤ کہ تم نے واپس کر دیا تھا. اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں. امیر المومنین رضی اللہ عنہ کہا کہ آپ قسم کھائے تو عثمان رضی اللہ عنہ کا میں نے معاف کیا اور چل پڑے. لوگوں نے کہا حضرت قسم کیوں نہیں کھائی؟ چل کے اس لیے نہیں کھائی کہ میں تمہارا امیر ہوں, مطلب یہ کہ مجھے اپنے آپ کو تمہارے یہاں سے جو داغ کی چیزیں ہیں محفوظ رکھنا ہے. فرمایا میں قسم کھا لوں, میں ہوں سچا, اپنے طور پر سچا سمجھتا ہوں, لیکن خدا کی تقدیر سے کوئی تکلیف مجھے آ گئے تو سارے جہان میں مشہور ہو جائے گا کہ دیکھو عثمان نے جھوٹی قسم کھائی تھی, پکڑا گیا. فرمایا امیر المومنین کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ایسا کام کرے جس کام کی وجہ سے لوگ اسے پکڑ لیں. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تجربہ کیا, آٹا گندوایا, روٹیاں پکوائیں, لوگوں کو کھانا کھلایا, پھر دوسرے دن کھانا کھلایا, کئی جگہ دسترخوان بچھائے, اور تجربے کے بعد اس فیصلے پر پہنچے کہ ایک آدمی زیادہ سے زیادہ اتنا آٹا کھا سکتا ہے, اتنا تیل اس کو درکار ہے, اتنا گوشت درکار ہے. 3-4 چیزیں جمعے کے دن آئے, ممبر پہ بیٹھے اور اپنے ہاتھ میں پکڑ اور فرمایا اتنا آٹا ایک آدمی نہیں کھا سکتا ہے, ہمارا تجربہ یہ ہے, اتنا زیتون کا تیل اسے چاہیے, اتنا گوشت اسے چاہیے, اتنی یہ چیز اسے چاہیے. اور فرمایا میں اپنی مملکت کے ہر فرد کو کہتا ہوں کہ مجھ سے لے لو, یہ تمہارا حق بنتا ہے, ہم مفت تقسیم کریں گے, یہ ہر ایک کا حق بنتا ہے. اور فرمایا اللہ میرے بعد کوئی میری رعایا پہ ان لوگوں پر اس سے کم دے, خدایا تو اس کا نصیب ہی کم کر دے, اس کا مقدر بگاڑ دے, بس دعا دے. فرمایا حق بنتا ہے. حکم یہ تھا کہ جب بچہ دودھ چھڑا دے تو وہ کیا جائے, بچے کا رزق لگا دیا جائے, بچے کی کفالت بیت المال کے ذمے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمام بچوں کو وہ دو پیسے جب ان کا دودھ چھڑا دیا جائے, غذا ماں باپ کے ذمے نہیں, ہمارے ذمے. اور ایک دن نکلے اور وہ ہفتے میں ایک بار جایا کرتے تھے مدینہ منورہ میں, رات کو پوچھتے تھے لوگوں سے کہ کیا ہو رہا ہے. اور ایک بچہ روئے جا رہا تھا تو ماں سے پوچھا کیا ہوا ہے, تو اس نے کہا دودھ چھڑا دیا ہے تاکہ پیسے جلدی ملے بیت المال سے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس عورت کے ساتھ بیٹھے اور رو پڑے اور کہنے لگے عمر کو کتنا گناہ ہوگا اور کتنے گناہ عمر نے سمیٹ لیے, بی بی میرا فیصلہ غلط تھا. اور آئے مسجد میں اور پھر اعلان کیا فجر کے بعد, اور کہا لکھو میری طرف سے کہ جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو وہ ہمارے پاس آ جائے, اگر وہ جائز اور حلال کا بچہ ہے تو ہم اسی دن اس بچے کے لیے وظیفہ مقرر کریں گے. اور جو بچے گلیوں میں پڑے ہوئے ملیں گے جن کا کوئی باپ نہیں پتا چلتا, ہم اس کے لیے وظیفہ بھی مقرر کریں گے, اور جو پالے گا اس بچے کو اس کے لیے ہم 100 درہم الگ سے بھی دیں گے, زیادہ پیسے دیں گے تاکہ اس بچے کو کمی کا احساس نہ ہو. باپ یہ حال ان بچوں کا تھا جن کا نسب معلوم نہیں تھا, اس لیے کہ خدا کا خوف تھا, ڈرتے تھے. اور سال میں ایک بار پھر ان بچوں, مہینے میں ایک بار ان بچوں کو بلاتے تھے, فرماتے تھے میں تمہارا باپ ہوں, حکومت کے ذمے ہو بیٹے, تم بچیوں تم حکومت کے ذمے ہو, مت گھبراؤ. اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ ان بچوں سے کوئی نفرت کر لے, کوئی ایسی بات. یہ ہے خدا کے اچھے بندوں کے کام. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم نہیں ڈرتے اور مجھے ڈراتے ہو, وسع ربی کل شیء علما فلا تتذکرون, کیا تم ڈرتے نہیں ہو خدا سے؟ وہ کئی بات آپ معاشرت ہو, میں کیوں ڈروں بھائی تمہارے خداؤں سے, ان کے قبضے میں ہے کیا؟ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ, تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے جس سے شرک کرتے ہو, جو ہر چیز پر قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے, اور تم ان کو لاتے ہو جن کے لیے خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی ان کے معبود ہونے کی. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ, تم اور میں دو فریق ہیں, اس کائنات میں امن اور آرام سے رہنے کا حق کسے حاصل ہے؟ تمہیں جو جھوٹے خداؤں کے متعلق کہتے ہو کہ یہ مجھے پکڑ لیں گے, یا میں جو سچے رب کے متعلق کہتا ہوں کہ شرک پہ عذاب آ سکتا ہے, ہوش کرو. اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ فرماتے ہیں تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ,
اور اس بحث میں دلیل ہم نے ابراہیم کو سجھا دی تھی جو انہوں نے اپنی قوم کے خلاف قائم کی، انہیں سمجھایا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نا، ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی یہ سب کی سب اللہ کے لیے۔ اسی لیے شریعت نماز پر زور دیتی ہے، اتنا زور دیتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ باہر تشریف لائے حرم میں اندر بیت اللہ کی نماز پڑھنے کے بعد، اور عثمان بن طلحہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا، عثمان یہ جو مغربی دیوار ہے جہاں پہ سینگ لٹکے ہوئے تھے، یہ وہ سینگ تھے جو اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو دمبا آیا تھا اس کے سینگ لٹکا دیے گئے تھے، اس زمانے سے چلے آ رہے تھے ہزاروں برس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان مجھے یاد نہیں رہا، میں نے نماز شروع کر دی تو مجھے وہ جو سینگ سامنے سے نظر آ رہے تھے تو میری توجہ ان سینگوں کی طرف لگ رہی تھی بار بار نماز میں، تو اسے کپڑے سے ڈھانپ دو تاکہ نماز پڑھنے والا سکون سے نماز پڑھے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ قبلے کی رخ کی جو دیوار ہے، اس دیوار میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھنی چاہیے جو نمازی کی نگاہ کے برابر ہو اور اس کی نگاہ اس میں الجھ جائے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف خوشی و خضوع سے لگے رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، فرمایا ان سینگوں پہ کپڑا ڈال دینا، میری نظر ادھر الجھ رہی۔ اس نماز کی اتنی اہمیت ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے، بار بار بتاتا ہے کہ نماز صرف وہ آدمی نہیں پڑھتا جو متکبر ہے، مغرور ہے، اس لیے کہ اسے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں آر آتی ہے۔ 4 دن اگر مسجد چلا جائے لوگ کہیں گے جی مولوی ہو گیا، گھر والے کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، اور مرنے کے بعد پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے کہا تم سے سب سے پہلے تمہاری نماز کا پوچھا جائے گا، اور جو اس میں ناکام رہا وہ ہر چیز میں ناکام ہو جائے۔ اسی لیے یہ مساجد بنائی گئی، اسی لیے ان مساجد کا اتنا احترام سکھایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد کا پھول اور مسجد کے پودے اور مسجد کی سبزی بغیر پیسے کے مت لے جانا، کہیں نہیں لے جائی جا سکتی، یہ مسجد کی چیزیں۔ اتنا احترام مسجد کا سکھایا گیا ہے اسی وجہ سے کہ بندے کا تعلق اللہ کے گھر سے۔ جمعے میں بھائی نمازی زیادہ ہونے لگے، ابھی وہاں شفیق صاحب نے توجہ دلائی، یہ جہاں پر مسجد سے باہر نکلیں اس گیٹ سے تو آپ الٹے ہاتھ پہ دیکھیے تو پیچھے کی طرف جہاں جائے نمازیں بچھائی گئی ہیں ان میں اور صفوں کے درمیان چلنے کی جگہ ہے۔ تو اگر جو لوگ پیچھے کھڑے ہوں گے، یہ فٹ پاتھ پورا چلنے کی جگہ ہے نا، تو سب ان کی متصل نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ بہت خیال کیجئے، جو ہی یہ خطبہ شروع ہوتا ہے عربی کا اور نماز شروع ہوتی ہے تو اس جگہ کو پورا کر دیجیے، یعنی وہ مصلے اٹھا کر آگے بچھا دیں تاکہ آپ کی پہلی صف جو فٹ پاتھ پہ کھڑی ہوگی یہاں میدان کی آخری صف کے ساتھ مل جائے۔ اس کا ذرا خیال کر لیجیے۔ اور اوپر بھی جگہ خالی رہتی ہے، آپ اگر اوپر جائیں تو وہ بھی تو ثواب کی بات ہے، وہاں بھی جگہ خالی رہتی ہے، اس کو بھی بھر لینا چاہیے۔